الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگ اور دوستو، تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا۔ وہی اس کائنات کا حاکم ہے، رب ہے، پالنہار ہے۔ بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے ہم کو قرآن سکھایا، قرآن ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم حضرات، ابھی اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے 36 تک کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گئے، ثابت قدم ہو گئے، تو یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور وہاں تم جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہاں پاؤ گے۔ یہ ہے سامان ضیافت اس اللہ کی طرف سے جو غفور ہے اور رحیم ہے۔ اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک کام کیا اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم بدی کو، برائی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تو تم دیکھو گے کہ جن کے درمیان تمہاری سخت دشمنی تھی وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ یہ صفت نہیں حاصل ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر تم کو شیطان کی طرف سے کچھ اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
یہ سورہ حامیم سجدہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مخالفت بڑھ رہی تھی، لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے تھے، یہاں تک کہ اس سے پہلے کے رکوع میں بتایا گیا کہ کفار مکہ کہتے تھے قرآن کو مت سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے کہیں پر بھی تو شور کرو، ہنگامہ کرو، آواز بلند کرو تاکہ ہم قرآن پر غالب آ جائیں، قرآن کو مغلوب کر لیں، دبا دیں، ختم کر دیں۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ اللہ کا کلام ہے، عظیم الشان کلام ہے، لافانی کلام ہے، اللہ اس کو باقی رکھنے والا ہے، آسمان پر باقی ہے، محفوظ ہے، اور زمین پر بھی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ مخالفت شدید تھی، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا ہے۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ہم حق اور باطل کو سمجھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی روشنی میں، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں بتایا کہ دیکھو جو کلمہ طیبہ ہے یہ سب سے بڑی حق ہے، سب سے بڑی صداقت ہے، سب سے بڑی سچائی ہے، اور کلمہ طیبہ کو ماننے والے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کی مثال بیان کی گئی کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک بہترین قسم کے درخت کی ہے جو زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمع رہتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، دور تک پھیلتی ہیں، اور شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں، اور یہ پھلدار درخت ہوتا ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کلمہ خبیثہ ہے، جو باطل ہے، جو برے کلمات ہیں، جو کفر و شرک کلمات ہیں، تو اس کی مثال بیان کی گئی کہ بری قسم کا درخت ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس میں ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے، اور اس کی جڑیں بس اوپر ہی اوپر ہوتی ہے، انہیں کمزور ہوتا ہے، تیز آندھی یا سیلاب سے اکھڑ جاتا ہے۔ تو اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دلائی، اہل حق کو ہمت دلائی کہ دیکھو حق سب سے بڑی سچائی ہے، حق مضبوط ہے، حق طاقتور ہے، حق خود قائم ہے، حق کو غلبہ اور فتح ملنے والا ہے، حق کو استقرار ہے، قرار ہے، مضبوطی اور جماؤ ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل جو ہے یہ ناپائیدار ہے، یہ کمزور ہے، یہ طفیلی ہے، دوسروں کے سہارے قائم رہتا ہے، پیراسائٹ ہے، اس کی خود جڑ نہیں ہوتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ جاری ہے اور جاری رہے گی، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق غالب آتا ہے، کبھی باطل غالب آتا ہے، یہ کشمکش چلتی ہے، کبھی کشمکش زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کبھی آہستہ آہستہ چلتی ہے، لیکن کشمکش ہونی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، ہمارے ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، مصر میں ہے، ایران میں ہے، اسرائیل میں ہے، فلسطین میں ہے، افغانستان میں ہے، گویا کہ کفر اور حق کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، ان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے قول ثابت کے ذریعے۔ یہ قول ثابت کیا ہے؟ سچا کلمہ، پاکیزہ کلمہ، اور بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس دنیا میں بھی آتی ہے اور آخرت میں بھی آئے گی۔ اور اللہ نے بتایا کہ اللہ ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ نے سورہ انفال میں بتایا کہ اللہ یہ کشمکش کیوں کراتا ہے، یہ لڑائی کیوں کراتا ہے، یہ آزمائش کیوں آتی ہے، تو بتایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، کہ اللہ حق کو حق ثابت کرنا چاہتا ہے اور باطل کو باطل ثابت کرنا چاہتا ہے۔ لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے، چاہے حق کے ماننے والے کم ہوں، حق بظاہر کمزور ہو، لیکن حق سچا ہے، غالب آنے والا ہے، اس کی مدد اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہے، اور باطل چاہے کتنا پاورفل نظر آتا ہو، طاقتور نظر آتا ہو، لیکن اس کی طاقت اور غلبہ وقتی ہے، ٹیمپریری ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں واضح کیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے، باطل ختم ہونے ہی کے لیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے دیر لگے گی، وقت لگے گا، سمے لگے گا، ٹائم لگے گا، کتنا لگے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا کام حق کا ساتھ دینا ہے، حق کی حمایت کرنا ہے، حق کی حفاظت کرنا ہے، حق کی مدد کرنا ہے، حق کے لیے کام کرنا ہے، اور اسلام کے جو شعائر ہیں اس کی حفاظت کرنا ہے، مسلمان مرد و خواتین کی حفاظت کرنا ہے، اور ان کے لیے ایسے راستے اختیار کرنا ہے جو انسانوں کے لیے فلاح اور بہتری کے ہوں۔ چنانچہ ایک حدیث میں جو متفق علیہ ہے
متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اور ہماری آسانی کے لیے کلام نبوت پہلے حصے کے صفحہ نمبر 318 پر یہ حدیث موجود ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ میری امت میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور اگر کوئی ان کو چھوڑ دے تو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی ان کو مخالفت کرے تو ان کو ختم نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ اس پر قائم رہیں گے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی حمایت اور حفاظت کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کو ساتھ دینے کے لیے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ حالات کیسے بگڑ جائیں، کیسے خراب ہو جائیں، وہ لوگ سمجھے کہ اسلام تو بہت کمزور ہو گیا ہے، بس ختم ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے تعلق سے اللہ نے کہ نبی نے واضح کر دیا کہ میری ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کشمکش چاہے مصر میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو یا افغانستان میں ہو، یہ کشمکش جاری ہے، کبھی تیز ہوتی ہے اور کبھی آہستہ آہستہ چلتی ہے، لیکن کشمکش ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اہل ایمان کو جانچنا چاہتا ہے کہ کون وفادار ہے، کون حق کا ساتھ دینے والا ہے، کون ہمت سے کام لینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ان آیات میں واضح کیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو رب ماننا اور اس پر جم جانا کیا مطلب ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے کہا کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا اور اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر راضی ہو گیا، تو اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا۔ وہ ایک بس اللہ رب ہے، وہ کافی ہے۔ اب ہمیں کسی اور بھگوان کی، کسی اور الہ کی، معبود کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے، بس اب ہمیں کسی اور دین کی، کسی اور دھرم کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز، ہمیں کسی کوئی مطلب نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، بس ہمارے لیے کافی ہے، اب ہمیں کسی اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی اسلام نے خوشخبری دی کہ جو ان تینوں چیزوں پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو یہ استقامت بہت اہم اور لازمی چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی اسلام نے اس کی وضاحت کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن پھر کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، غلط راستے پر جاتے ہیں۔ تو بتا کہ ثابت قدم وہ ہے جو مرتے دم تک اس عقیدے پر جمع رہے، اس عقیدے پر قائم رہے، اس عقیدے کے تقاضے کو پورا کرے، اور ذرہ برابر نہ دبے، نہ بکے، نہ جھکے، نہ ڈرے، بلکہ کیسی بھی حالت ہو، چاہے کتنا ستایا جائے، مارا جائے، کاٹا جائے، ظلم کیا جائے، پریشان کیا جائے، وہ ہر حال میں دین پر قائم رہے، دین کا ساتھ نہ چھوڑے، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن دین نہ جائے۔ یہ استقامت۔ ایک صحابی نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی بات بتا دیں کہ پھر مجھے کسی اور سے دین کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر جم جاؤ۔ تو استقامت بنائے قائم سے، قائم ہونا، قائم ہو جانا، مضبوط کے ساتھ جم جانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ استقامت کیا ہے۔ بتایا کہ جس نے اللہ پر ایمان لایا، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، کسی اور معبود کی طرف توجہ نہ کی، تو گویا کہ اس نے استقامت کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوئے یہ آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ خدا کی قسم، استقامت اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں، لومڑیوں کی طرف ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں دوڑتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی مان رہے کبھی نہیں مان رہے، کبھی شک ہو رہا کبھی یقین ہو رہا۔ یہ کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے مخلص اہل ایمان کی صفت بیان کی، ان الذین آمنوا ثم لم یرتابوا، کہ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے میں ان کے ذرہ برابر شک نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، پورے یقین کے ساتھ، پورے شر کے ساتھ وہ ڈٹے رہے اپنے ایمان پر۔ تو یہ کوالٹی یہ ڈرایا جائے گا لیکن ڈرنا نہیں ہے،
دبایا جائے گا لیکن دبنا نہیں ہے، خریدا جائے گا لیکن بکنا نہیں ہے، جھکایا جائے گا لیکن جھکنا نہیں ہے، یہ ہے استقامت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ثابت قدم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بیان کی ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے، شرط ہے کہ ہم اس تقاضے کو پورا کریں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اس کا عملی ثبوت دیں۔ تو فرمایا کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا نازل ہونا یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ لیکن عام تو ہوتا ہے کہ جب کہا جائے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کیسے نازل ہوں گے، ہم کو دیکھیں گے کیا، ہم ان کی آواز سنیں گے کیا؟ تو یہ ساری باتوں پر غور کرنے کے بجائے یہ بشارت پر غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہماری مدد کے لیے، ہماری سکینت کے لیے فرشتوں کو نازل کر رہا ہے۔ جیسا کہ سورہ انفال میں، سورہ آل عمران میں اللہ نے بتایا کہ بدر میں اللہ نے فرشتے نازل کیے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور کافروں پر روب اور ڈر پیدا کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ فتح ہو گئی۔ چنانچہ ظاہر بات ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتے اللہ کے ایسے مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے، جو نہ مرد ہے نہ عورت ہیں، لیکن اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دنیا میں پھیلا دیا ہے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے دنیا میں بھیجتا رہتا ہے۔ مسلمان جہاں بھی دین کے لیے بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، وہ گھیر لیتے ہیں، سکینت نازل کرتے ہیں، مسلمانوں کو خوشخبری دیتے ہیں، ان کے کام میں، ان کی دعا میں شریک ہوتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اور ان کے لیے گویا کہ مدد کا کام کرتے ہیں، سہارے کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ خوف، ظاہر بات ہے جب تک خوف ہوگا آدمی کو امن سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، ہمت نہیں آتی۔ جہاں خوف آ گیا، بزدلی آ گئی، تو گویا کہ ساری ہمت ختم ہوتی، چاہے اس کے پاس بندوق ہو، رائفل ہو، یہاں تک کہ بم ہو۔ اور اس کے مقابلے میں جب آدمی نڈر ہوتا ہے تو وہ پتھر سے بھی مقابلہ کرتا ہے دشمنوں کا، غلیظ سے بھی دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے، نہتہ ہو کر بھی مقابلہ کرتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ اگر میں اسلام کے لیے مارا جاؤں تو یہ بھی شہادت ہے، سب سے قیمتی موت ہے، بہترین سودا ہے، اس میں کوئی گھاٹا نہیں، تو کوئی خوف نہیں۔ تو پرانی زندگی کے بارے میں کوئی خوف نہیں اور آگے کی زندگی کے بارے میں بھی کوئی خوف نہیں۔ اور بتایا کہ کوئی غم نہ کرو، گویا تم کامیاب ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جب شہادت کے وقت مرنے کے قریب ہوئے، مرنے کا بس وقت آ رہا ہے، خون نکل چکا ہے، تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو مارنے والا کافر جو ہے وہ حیران رہتا ہے کہ یہ مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو بعد اس نے غور کیا کہ وہ ایک شہادت اور یہ جنت کی تمنا ان کے دلوں میں ایسی ہے جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ تو محترم سامعین کرام، اس لحاظ سے بتایا گیا کہ خوف اور حزن جو ہے یہ مسلمانوں کو اسے آزاد کرانے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جن کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں، وہ ہمیشہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور اللہ کی مدد کے سہارے ان کے کام آسان ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ چنانچہ جب بھی حق و باطل کی کشمکش ہوگی اور اہل حق ڈٹیں گے، جمیں گے، تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جہاد کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور ایک قوم برابر جہاد کرتی رہے گی، اسلام کی خدمت کرتی رہے گی، اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرتی رہے گی، مساجد کی حفاظت کرے گی، یہاں تک کہ مسجد اقصی کی حفاظت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ اللہ کے دوست کون ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 257 بتایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان اہل ایمان کا دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے، انہیں ہدایت دیتا ہے، انہیں روشنی دیتا ہے، انہیں بصیرت دیتا ہے، انہیں بصارت دیتا ہے، اور وہ ایک ان کے لیے راہوں کو کھول دیتا ہے، جو سواریوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ ایک اجالے میں کام کرتے ہیں، بصیرت میں کام کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں بتایا کہ جو کفر کرنے والے ہیں تو ان کے دوست شیطان ہیں، طاغوت ہیں، غیر اللہ ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں جو بھی ہیں جن کی وہ مانتے ہیں، جن کو معبود مانتے ہیں، تو وہ طاغوت ہیں۔ تو بتایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کو اجالے سے اور اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ ایک ان کی عقل اور اندھی ہو جاتی ہے،
کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے، سجھائی نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اندھیرے میں بڑھتے چلے جاتے ہیں جہاں سے ان کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو سب سے مضبوط سہارا اللہ کا سہارا ہے۔ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 255 سورہ بقرہ کی۔ اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن کی آیات کی سردار ہے، قرآن کی تمام آیات کی سردار سورہ بقرہ کی یہ آیت الکرسی، جس میں کرسی کا جو وسیع کرسی السماوات والارض۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام میں زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا ہے نہ مانے۔ اسلام کسی کے لیے مجبوری اور محتاجی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بتایا کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں دیکھو حق اور باطل بالکل واضح ہو چکا ہے، تو اب آگے بتایا خوشخبری اللہ نے کہ جو کفر کا طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، وہ ایک اس نے سب سے مضبوط سہارا پکڑ لیا، ایسا مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ تو اللہ کا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اہل ایمان سے وعدہ کیا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد ہے، لیکن کب آئے گی، کتنی آئے گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں انتظار کرنا ہے، اپنے تک کوشش کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ روم آیت نمبر 47 میں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے۔ وہ ایک اللہ نے کتنے اچھے طریقے سے احساس بتایا کہ تم اللہ کی مدد کے واسطے پریشان نہ ہو، یہ مت سمجھو کب آئے گی، کیسے آئے گی، کتنی آئے گی، دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، نہیں۔ اللہ نے کہا کہ مومنوں کی مدد کرنا تو ہمارا حق ہے، وہ ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنے اہم الفاظ اللہ نے استعمال کر کے وہ کہ تسلی دلائی کہ غم نہ کرو، یہ مت سوچو کہ اللہ کی مدد بہت دور ہے یا نہیں آ رہی ہے، ہم اکیلے ہیں، تنہا ہے، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ سورہ غافر میں اللہ نے فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم یقیناً ضرور مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں مدد آتی ہے اہل ایمان کی۔ اور سورہ مجادلہ میں اللہ نے فرمایا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آنے والے ہیں۔ اس زمانے کے نشے و فراز اتار چڑھا سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلمہ اور اللہ کا دین غالب آنے والا ہے، آ کر رہے گا، ہمیشہ غالب آ کر رہے گا۔ کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی وقت لگتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے دین کو غلبہ ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ یہی غالب آنے والا ہے۔ تو ذرا اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالات کتنے بھی سخت ہوں، تاریکی ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ وقت عارضی ہے، یہ حالات گزر جائیں گے۔ اور یہ مارے جا رہے ہیں، اسلام کے لیے ستائے جا رہے ہیں، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ یہاں کی شہادت کا بدلہ تو جنت ہے، شہید ڈائریکٹ جنت تک پہنچتا ہے، اور شہادت کی خوشبو اور جنت کی خوشبو جن لوگوں کو آتی ہے اس کا مزہ لیتے ہیں۔ ہمارا سمجھ میں نہیں آتا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ مسلسل جہاد کی کیفیت میں ہیں، جو لوگ ہمیشہ شہادت کے مناظر دیکھتے ہیں، شہادت کے لیے تیار رہتے ہیں، جن کے دل میں شہادت کا شوق ہے، جن کے دل میں شہادت کی تڑپ ہے، شہادت کی تمنا ہے، دیکھیے ان کی زندگی کا حال پڑھیے کیسے ان کو مزہ آتا ہے۔ وہ پریشان نہیں ہے یار مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، زخم ہو گیا، آنکھ چلی گئی، ہاتھ چلا گیا، پیر چلا گیا، انہیں کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پرابلم نہیں، وہ ہنسے خوشی اپنی جان دیتے ہیں۔ جو بھی زخم ہوتا ہے اس کو برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ معصوم بچے بھی جب زخم ہوتا ہے تو خود ہاسپٹل جاتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ ہم تو جنت کی تلاش میں ہیں، ہم تو شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ اور وہ ہے کہ کوئی مجبور اور بے بسی کا نام نہیں ہے، کوئی مایوسی کا نام نہیں ہے۔ تو وہ آج بھی شہادت کے وہ واقعات ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ سوچنے سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، کیسا ایمان ہے، کیسی عظمت ہے، کیسی استقامت ہے، کیسی دین کی اہمیت ہے، کیسی دین کی غیرت ہے۔ دیکھیں آج ہمارے اندر کیا دین کی غیرت ہے، دین کی اہمیت ہے، اس کو جانچنے اور چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسی بھی حالت ہو ہمیں کام کرنا ہے، اچھے حالات ہوں زیادہ کام کرنا ہے، برے حالات ہوں بہرحال کام کرنا ہے، چاہے کم کرنا ہو، لیکن بہرحال کام معاف نہیں ہے، یہ مسلسل کام کرنا ہے۔ اہل ایمان کی وفاداری ہے کہ حق کو غالب کرنے کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرتے نہیں، کبھی معاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ حالت خراب ہے اس لیے خاموش بیٹھ جاؤ، بس اپنی عبادت کرو، روزہ نماز کر لو اور بس تمہارا بات زیادہ ہوئے، نہیں۔ اللہ نے بتایا جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا۔ اللہ نے ہماری جان مال خرید لیا، اب ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، اس کے بدلے کیا؟ بان لهم الجنہ، بدلہ جنت ہے۔ تو یہ جنت کا سودا کر کے ہم اپنی جان جسم کے سودا کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے وعدہ کیا اور بتایا کہ بہترین سودا ہے، لیکن شرط ہے کہ اس تقاضے کو پورا کرو، سودے کو پورا کرو۔
آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سودا پورا نہیں کر رہے. اللہ نے خرید لیا لیکن ہم ہیں کہ اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں. ہمیں کہ اس کو بتا کر رکھتے ہیں. ہمیں کہ اس کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں کر سکتے بلکہ دنیا کے کام میں لگے ہوئے. تو بتایا کہ دیکھو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کا وعدہ، اس جنت کی بشارت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی جگہ جگہ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار، جگہ جگہ اللہ نے وعدہ کیا کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہنے ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور آگے فرمائے ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اب ظاہر بات ہے ہم سب جانتے ہیں مسلمان ہیں کہ جس کو جنت مل گئی وہ تو سب سے بڑا خوش نصیب ہے. اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے آگے بتایا گیا فرشتے کہتے ہیں، بشارت دیتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ولی ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے مددگار ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے. تو کتنی بڑی بات ہے. وہ یہ کہ یہ فرشتوں کے ذریعے مدد کا معاملہ اس دنیا کے معاملات میں بھی ہے. ہم چاہے گھروں پر ہوں، مساجد میں ہوں، چاہے ہم میدان جنگ میں ہوں، ہر جگہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم، کہ دیکھو یہ اللہ کی مدد کیوں ہے، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، مولا ہے جو ایمان لاتے ہیں. اور دیکھو کافروں کا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، ان کے سارے سارے کمزور ہیں. اب دیکھیے جو بھی باطل ہیں وہ کمزور ہیں، بظاہر ابھی بڑا طاقتور نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان کا کوئی سرپرست نہیں، ان کا کوئی حامی نہیں، ان کا کوئی ہیلپر نہیں، ان کی جو جڑ ہے زیادہ مضبوط نہیں ہے، بہت جلدی اکھڑ جائے گی، بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اہل ایمان سے مدد کا، عزت کا، غلبے کا وعدہ کیا ہے. اس کا اللہ نے فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ غم نہ کرو، دل شکستہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ کہ تم مومن ہو. وہ ایمان ثابت کر دو، ابھی اللہ غلبہ دینے والا ہے. اللہ کے دیر نہیں ہے اور نہ اندھیر ہے، بلکہ تمہارے اوپر ڈپینڈ ہے. تم جتنی جلدی اپنے ایمان کو ثابت کرو گے، دین کے لیے وفادار ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی کے وفادار ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا. لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے اس لحاظ سے اللہ کی مدد میں دیری ہو رہی ہے. تو محترم سامعین کرام، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ بھی کتنی بڑی خوشخبری ہے. بتاؤ اس دنیا میں کسی کی پوری خواہش تمنا پوری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہیں. خواہشات اس دنیا میں پوری نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ جنت میں تم کو جو بھی تمنا ہوگی، تمہاری جو بھی خواہش ہوگی، سب کے سب ملے گا، اور بہت زیادہ ملے گا. وہاں شارٹیج نہیں ہوگا، کمی نہیں ہوگی، روکا نہیں جائے گا، منائی نہیں ہوگی، بلکہ تم کو جو بھی نعمتیں حاصل چاہیے، جس کی بھی تم تمنا کرو گے، وہ تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری میزبانی کرے گا. جب اللہ تعالیٰ میزبان ہے تو کیا کمی ہو سکتی ہے. اللہ نے خود فرمایا نزلا من غفور الرحیم، کہ یہ میزبانی آج اس ذات کی طرف سے ہے جو غفور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، تمہارے قصوروں کو معاف کرتا رہتا ہے، چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اور بڑا رحم کرنے والا ہے. تمہارے اعمال کی قدر کرتا ہے، تمہاری جانساری کی وفاداری کی قدر کرتا ہے. تم تھوڑا کام کرتا ہو لیکن بڑا کا ثواب دیتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ شکور ہے، قدردان ہے، حلیم ہے. تو محترم سامعین کرام، ذرا غور کیجیے، اس ایک آیت میں گویا کہ جنت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ کر دیا گیا، جنت کی ساری نعمتوں کو سمیٹ دیا گیا. جگہ جگہ کہا گیا کہ پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، اور جو ہے پرندوں کے گوشت ہوں گے. سورہ واقعہ میں بہت ساری تفصیلات بیان کی گئی، لیکن یہاں بتا دیا گیا کہ جو کچھ تم تمنا کرو گے وہ سب مل جائے گا، اور جو کچھ تمہارا نفس خواہش کرتا ہے وہ ساری چیزیں مل جائے گی. اب بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے. انسان کی تکمیل خواہشات کی وہیں ہو سکتی ہے. یہ دنیا ضرورت کی جگہ ہے، لیکن آخرت اور جنت یہ خواہش کی تکمیل کی جگہ رہے گی انشاءاللہ. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دعوتی کام کے بارے میں، اور اللہ کو جو 3 کام پسند ہیں اس بارے میں بتایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ نے 3 چیزوں کا ورد بتایا کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے 3 چیزوں کا حوالہ دیا. ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا قول اور عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اس سے بڑھ کر کوئی قول پسند نہیں ہے. تو یہ دعوت کام، دعوت دینا،
اللہ کا پیغام پہنچانا۔ قرآن شریف میں 3 جگہ اللہ نے ادعو کے ذریعے، فعل امر کے ذریعے حکم دیا کہ تم دعوت کا کام دو، دعوت کا کام پہنچاؤ، دعوت کا کام کرو۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور موعظت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ تو یہ رک کر سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم دعوت کام کتنا کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچانے کا کام کتنا کر رہے ہیں۔ اور تو وہ یہ کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوں گے، محبوب ہوں گے، لیکن اگر ہم ایسا کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ نہیں بن سکتے۔ تو اب ظاہر بات ہے آج جو ہمارے مسائل ہیں اسی لیے ہیں کہ ہم دعوت سے غافل ہیں، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں، بڑی غفلت ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جن برادران وطن کے ساتھ رہتے ہیں، 20 سال سے رہ رہے ہیں، ہم اور چیزوں کی باتیں کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تبادلہ خیر کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ڈسکس بہت ہی کم ہوتا ہے، پیغام پہنچانے کا کام انجام نہیں دے رہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ ادعو، تم دعوت کا کام انجام دو، اور یہ مسلسل کام ہے۔ اور نبی اسلام کی زندگی کی سب سے بڑی سنت دعوت کی سنت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت کا سفر ایک لحاظ سے مشکل سفر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر جا رہے تھے، عام راستے کو چھوڑ کر اجنبی راستے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام کرتے رہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ سفر ہجرت میں جو نازک سفر تھا اس میں بھی 70 لوگوں تک آپ نے دعوت پہنچائی اور 70 لوگوں نے ایمان قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو سوچو ایسے نازک حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 لوگوں کو ایمان میں داخل کیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ دعوتی کام بہت اہم مست اور فسٹ ہے، ضروری ہے، اس سے کوئی آپشن نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں، یہ فرض ہے ہر ایک کو کام انجام دینا ہے۔ اور آگے بتایا وہ عامل صالحہ، اور نیک کام کرتا رہے۔ جب نیک کام کریں گے تو نیکی کا حکم دیں گے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور خود نیک کام نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو توحید سے بلا رہے ہیں اور خود شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کو نصیحت اور خود فضیلت، ایسا نہیں، بلکہ بتایا کہ جو کچھ تم عمل کرو گے، نیک عمل کرنے والے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اور بتایا کہ اعلان کرنا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ عام حالات میں ٹھیک ہے کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن جب جنگ ہو رہی ہو، فسادات ہو رہے ہوں، کشمکش ہو رہی ہو، مقابلہ ہو رہا ہو، تو اس وقت کہنا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، میں اسلام پر قائم ہوں، میں اسلام کا حمایت کرنے والا ہوں، تو ایسا کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب کفار کا لشکر ہو، ان کی پوری فوج، ان کی ٹیم ہو، ایسے موقع پر اپنے اسلام کا اظہار کرنا اور اسلام کی حمایت کے لیے ڈٹے رہنے، جمے رہنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے وقت آئے گا تو ہم اسلام کی حفاظت کریں گے، جہاد میں شریک ہو جائیں گے، کافروں کو ماریں گے۔ یہ بولنے کی باتیں ہیں۔ جب تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، عمل میں ایمان نہیں ہے، زندگی میں ایمان نہیں ہے، اچھے حالات میں ایمان نہیں ہے، تو پھر جب مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تم کیسے ایمان پر قائم رہو گے؟ تو زبانی باتوں سے کام نہیں چلنا۔ اللہ تو عمل دیکھنا چاہتا ہے، کیریکٹر دیکھنا چاہتا ہے، کردار دیکھنا چاہتا ہے، عملی ثبوت دیکھنا چاہتا ہے، گواہی دیکھنا چاہتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس لحاظ سے جب ہم یہ حالات پر غور کرتے ہیں تو اس وقت بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا ایسے حالات شدید کشمکش کے، اور آج بھی حالات شدید کشمکش کے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے ملک میں اسلام کے مخالفت میں تیزی سے کام ہو رہا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، ایجنڈا ہے، اور اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، بھگوا کرن ہو رہا ہے، اور بہت ساری تفصیلات آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حالات ہیں، یہاں بھی کشمکش ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کشمکش نہیں ہے اور ہم جو ہے بہت آرام سے دین پر عمل کر رہے ہیں تو یہ ہماری سوچ غلط سوچ ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ وہ ایک ہم کو نماز کی آزادی ہے، مسجد کی کسی تک آزادی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام آزاد ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ اسلام تو غلبے کے لیے آیا ہے، اور جب غلبے کی کوشش کی جائے گی تو کشمکش ہوگی، ٹکراؤ ہوگا۔ تو ایسے ٹکراؤ کے موقع پر ثابت قدم رہنا، استقامت بتانا، یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، اسی کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اور دین کو اس کے مشن کے لحاظ سے، اس کی مکمل تصور کے لحاظ سے، اور زندگی کے سارے معاملات کے لحاظ سے غالب اور نافذ کرنا، یہ ہے مطالبہ تقاضا۔ یہ نہ ہو کہ بس ہم روزہ نماز کریں یہ دین کے مطابق، باقی پوری زندگی دنیا کے مطابق، شیطان کے مطابق۔ کبھی ہم اللہ کو مانتے ہیں اور کبھی شیطان کو مانتے ہیں، کبھی اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے کچھ کاموں میں اور باقی کاموں میں شیطان کی بندگی ہو رہی ہے، شیطان کی غلامی ہو رہی ہے۔ حالانکہ شیطان کی غلامی کیسے؟ ہم شیطان کی بندگی نہیں کرتے۔ سورہ یاسین میں کہا گیا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا،
تو اس کا مطلب نہیں کوئی شیطان کو پوجا کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، نہیں، مطلب یہ کہ اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات مانا۔ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو دشمن جانو، مانو، سمجھ لو۔ لیکن انسان اکثر غافل رہتے ہیں، اس لیے کہ شیطان اچھا خواب دکھاتا ہے اور نیکی کے راستے سے آتا ہے، اچھائی اور برائی دکھاتا ہے، فائدہ دکھاتا ہے، لالچ دکھاتا ہے، اصلاح سے انسان بہک جاتا ہے۔ تو جگہ جگہ اللہ نے اس سے باخبر کیا اور فرمایا کہ دیکھو نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہے، اصلاح سے ایسے نازک موقع پر بھی جب مقابلہ ہو رہا ہو، کشمکش ہو رہی ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ برائی سے نہیں ختم کر سکتے، نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کر سکتے، برے کام کو برے کام سے ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ نے جو فارمولہ بتایا کہ برائی کیسی بھی ہو، نفرت کیسی بھی ہو، تم اس کو اچھائی سے بدلنے کی کوشش کرو۔ اللہ حکم دے رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، یہ حکم ہے، آپشن نہیں ہے، آرڈر ہے کہ تم ہمیشہ برائی کو اچھائی کے طریقے سے، اچھے راستے سے دفع کرنے کی، روکنے کی کوشش کرو۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ سے بڑھ کر وعدہ کس کا سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا تو تم دیکھو گے کہ جس کے درمیان تمہاری دشمنی ہے، جن لوگوں کے درمیان، جس قوم کے درمیان تمہاری دشمنی ہے، وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، وہ جلدی تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ حالت دیکھ، اچھا کردار لوگوں کو متاثر کرتا ہے، کردار بولتا ہے، کردار متاثر کرتا ہے، کردار لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر ہمارا کردار ایسے ہو جائیں جو اسلام کے مطابق ہو تو یقیناً آج بھی ہمارے لیے حالات سازگار ہو سکتے ہیں۔ کمی اسلام میں نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے، کمی اسلام کا صحیح نمونہ پیش نہیں کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ کام جو ہے بہت صبر کا ہے، استقامت کا ہے۔ عام طور پر اردو میں کیا ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں صبر تو بس لوگ سمجھتے ہیں مایوسی، ارے موت میت ہو گئی، صبر کرو، کچھ نہیں کر سکتے، صبر کرو، کوئی مار رہا ہے، صبر کرو۔ لیکن اسلام قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں صبر اور قرآن میں صبر بہت جامع الفاظ میں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیسے بھی حالت ہوں ہمت سے کام لینا۔ یہ صبر بدری کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمت کا نام ہے، عزیمت کا نام ہے، حوصلے کا نام ہے۔ ابھی میں نے بتایا استقامت کہ نہ ڈرے، نہ دبے، نہ بکے، نہ جھکے، یہ سب۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو کام ہے، جو راستہ ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو صبر پر قائم رہتے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جتنا صبر کرو گے وہ ایک اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد ہوگی۔ آپ صبر نہیں کرو گے، ناصبری کا مظاہرہ کرو گے، بزدلی کا مظاہرہ کرو گے، کمزوری کا مظاہرہ کرو گے، تو ظاہر بات ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے دور رہو گے، محروم رہو گے۔ اور آگے بتایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ نصیب والوں کو ہی ملتا ہے جو اونچے نصیب والے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں۔ گڈ لک جو ہے ان لوگوں کو ملتا ہے، انہیں جو بیڈ لک ہیں، جو سست ہے، قائل ہیں، ان کو ایسے ہی اونچا مقام اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ پھر آگے بتایا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے اور شیطان ہمیشہ تمہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب بھی شیطان کی طرف سے تمہیں اکساہٹ محسوس ہو، ہمیشہ شیطان باطل کی طرف لے جاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ خود قرآن فرمایا انما یأمر بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان تمہیں فحش اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کا، عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو گویا کہ جب بھی تم برائی کا احساس کرو تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو پھر اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ دے گا تو تم شیطان کے شر سے بچ سکتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ان آیات کے حوالے سے آج ہمارے حالات جو دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کے جو حالات ہیں وہ صرف فلسطین کے نہیں ہیں، فلسطینیوں کے جو مسائل ہیں وہ صرف فلسطینیوں کے نہیں ہیں، بلکہ ساری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ فلسطین انبیاء کی سرزمین رہی ہے، تاریخی مقام رہا ہے، مسجد اقصیٰ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جب نبی پاک اسلام مدینہ گئے تقریباً 18 مہینے تک آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، پھر ساتھ ہمارا قبلہ اول ہے اور مقدس مقام ہے، وہیں سے نبی پاک اسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اس مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کی۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کو مقام وہیں پر حاصل ہوا۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے اور فلسطین کے مسائل کے تعلق سے ہمیں بیدار رہنا ہے، نہیں کہ ہم کہیں گے ان کا مسئلہ ہے، وہ سمجھیں، وہ کوشش کریں، وہ محنت کریں، وہ جہاد کریں، وہ کام کریں، ہمارا کوئی کام نہیں۔ جہاں تک ہو سکے ان کا سپورٹ کرنا، ان کی حمایت کرنا، ان کی طرفداری کرنا،
یہ عین اسلام کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، یہ مسجد اقصیٰ کی بحالی اور اس کی بحالی کے لیے اور آزادی کے لیے کوشش کرنا یہ ہمارے بھی دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی پاک اسلام نے کہ 3 مقدس مساجد ہیں جن کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، تو اس میں بیت اللہ، حرم کعبہ، خانہ کعبہ ہے، اور دوسرا مسجد نبوی جو نبی کی مسجد مدینہ میں ہے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ اس میں آتا ہے کہ ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ کشمکش جاری ہے، لیکن آج تیز ہے اور اب جلدی فیصلہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یا کوئی بھی ہار رہا ہے تو ہم سمجھیں کہ اب ہار رہا ہے، اور کوئی جیت رہا ہے تو ہم سمجھیں کہ وہ جیت رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہار جیت ٹیمپرری ہے، آخری فیصلہ کب ہوگا اللہ ہی بتا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخری فیصلہ اسلام کے حق میں ہوگا، مسلمانوں کے حق میں ہوگا، مسجد اقصیٰ کے حق میں ہوگا، فلسطین مجاہدین کے حق میں ہوگا، اور مسلمانوں کے حق میں ہوگا۔ دیر ہو سکتی ہے، کتنا وقت لگے گا اللہ ہی بتا جانتا ہے، لیکن ایسے حالت میں کوئی اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہو، طاقتور سمجھتا ہو اور غالب سمجھتا ہو کہ اس کی کچھ دن کی غلط فہمی ہے، جلد ہی وہ غلط فہمی ختم ہو رہی ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ اور پھر یہ کہ ہمارے لیے جب سمجھ میں آتا ہے کہ 1 سال 2 سال بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کی نظر میں، اللہ کے یہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ سیکنڈ کی بات ہے۔ جب ظاہر بات ہے کہ یہاں کے دنوں کے مقابلے میں آخرت کا دن حدیث میں قرآن کو کہا گیا 1000 سال کے برابر ہوگا۔ کألف سنة مما تعدون۔ ہم انسان چونکہ عقل کم رکھتے ہیں، ہمارا تجربہ کم ہے، ہمارا ٹائم کا لمٹ کم ہوتا ہے، ہم جلدی چلے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، اچھا جلدی فیصلہ ہو جائے، تو اس لحاظ ہم سمجھتے ہیں ارے یار تو ایسا ہے، مایوسی کے شکار ہوتے ہیں اور بددل ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، بس خاموش بیٹھو، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، اور باقی باطل جو ہے دندنا رہا ہے، ظالم ہے، اور طرح کے ظلم کر رہا ہے، اس پر پورا ہتھیار ہے، پوری طاقت ہے، پورا پاور ہے۔ تو یہ بظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ دن تک نہیں چلنے والا ہے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ مہلت اور ڈھیل نہیں دیتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں استقامت کا راستہ اختیار خود بھی کرنا ہے، اور اپنے گھروں میں کی تعلیم دینا بھی۔ عام طور پر بچے اور عورتیں اس تعلق سے غافل ہوتے ہیں، بس دنیا کے کام میں لگے ہیں، عورتیں پکانے میں لگی ہیں، ان کو پکانے شاپنگ یہی کا کام ہے، دین کی خدمت ان کے بارے میں کہا جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا کام ہے، یہ کب کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ دین کے تعلق سے آج ہمارا جو معاملہ ہے بڑا ہی ٹھنڈا اور سست اور افسوسناک ہے، اور جبکہ ہم دیکھیں جہاں اسلام کی کشمکش ہو رہی ہے، کفر اسلام کی کشمکش ہو رہی ہے، وہاں دن کیا رات کا کھانا پینا، ذرا سوچیے، غور کیجیے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ آج ہم تو آرام سے کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن وہ دن کی حالت میں اور جہاد کی کیفیت میں ان کے کیسے دن رات گزرتے ہوں گے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور کیسی ہلاکتیں ہیں، کیسی تباہی ہو رہی ہے، ہم نہیں کرتے، لیکن ایسی ہلاکتیں تباہی ہماری مایوسی کی بات نہیں ہے، بلکہ شہادت، اور ایک شہادت ہے 100,000 زندگی پر بہتر ہے۔ ایک آدمی کی شہادت سے شہادت کا جذبہ ملتا ہے، خون رائے کا نہیں جاتا، خون بیکار نہیں جاتا، اللہ قدر کرتا ہے۔ اور جو خون اللہ کی راہ میں ہو، دین کی حمایت کے لیے ہو، دین کی حفاظت کے لیے ہو، مسجد کی حفاظت کے لیے ہو، اللہ کے شاعر کی حفاظت کے لیے ہو، تو ایسا خون کبھی بھی ضائع اور بیکار نہیں جائے گا، اللہ اس کو برباد نہیں کرے گا، بلکہ اس کے بہترین نتائج آئیں گے اور بہت جلدی آئیں گے، اور اس کے ذریعے ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ کے دیر نہیں ہے، اللہ کا کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ فیاض ہے، وہاب ہے، اور وہ جب دینے پر آتا ہے تو بے گمان دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ تو ہم اللہ سے امید کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور اپنے دین کے تعلق سے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہ آیات جو ہے صرف خاص پس منظر کے لیے نہیں ہے، خاص فلسطین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر مقام کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے ہے۔ چنانچہ ان آیات کا بار بار مطالعہ کریں، اس سے روشنی، سبق اور پیغام حاصل کریں، اس کے ذریعے اپنی زندگی کو منور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے دین پر قائم ہونے، قائم رکھنے، قائم رہنے کی اللہ سے دعا بھی کریں، استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی چاہیں، اس لحاظ سے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا کے بارے میں یا دین کے بارے میں، برائی سے روکنے کے بارے میں یا اچھائی کا کام کرنے کے بارے میں اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، ہر وقت محتاج ہیں، ہر جگہ محتاج ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ کی مدد غالب آنے والی ہے، اللہ کی مدد ہی کا سہارا ہے۔ اس جگہ اللہ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ کی مدد تم کو مل جائے پھر تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ تو اللہ کی مدد کی دعا تمنا ہر وقت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیت پر غور کرنے
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، حالات کو بہتر کر دیں، خوشگوار کر دیں، ہمیں دین پر قائم رہیں کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ پورے عالم کے لیے خیر کا برکت کا فیصلہ فرمائیں، اسلام کا غلبہ اور اسلام کا جو ہے احیاء اللہ تعالیٰ آسان کر دیں، اور ہماری مشکلات کو دور کر دیں، پریشانیوں کو دور کر دیں، اور اسلام کی برکت ہے اللہ تعالیٰ پورے عالم کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔